بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. یہ ماہ ربیع الثانی کہلاتا ہے. ربیع الاخر بھی کہتے ہیں اس کو، ربیع الثانی بھی. اس مہینے میں اللہ و رسول کی طرف سے کوئی خاص فضیلت منقول نہیں ہے، اور نہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جسے شریعت و سنت کہا جاتا ہے، دین و مذہب کا قانون کہا جاتا ہے، اسوہ نبوی کہا جاتا ہے، سنت متوارثہ کہا جاتا ہے، اس سے کوئی عمل حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام، حضرات تابعین، حضرات تبع تابعین سے منقول و ثابت نہیں ہے. البتہ اس مہینے میں ہمارے بعض مسلمان بھائی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فاتحہ خاص طور پر کرتے ہیں، جس کو وہ 11ویں شریف کہتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے اعزاء و اقارب، دوست احباب یا علماء دین اور بزرگان دین کو ثواب پہنچانا، جسے ایصال ثواب کہا جاتا ہے، عامت الناس اس کو فاتحہ کہتے ہیں، یہ ایک مستحب فعل ہے. مستحب کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ و مواخذہ نہیں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و عمل سے وہ چیز ثابت بھی ہوتی ہے، تب اس کو مستحب کہا جاتا ہے، اور اگر ثابت نہ ہو تو اس کو مباح کہا جاتا ہے. مباح کی دونوں طرفیں برابر ہوتی ہیں، کرنا اور نہ کرنا، لیکن مستحب میں ایک خصوصیت پیدا ہو جاتی کہ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہے. اس لیے ہم یہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ایصال ثواب لکھے دیتے ہیں، تاکہ عاشقان رسول ہر ایصال ثواب میں اسی کے مطابق عمل کیا کریں. نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اموات کے لیے، مردوں کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا فرمائی ہے. یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے، خاص طور پر 15ویں شعبان میں بھی قبرستان جا کر کیا ہے. نمبر 2، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی بھی کی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اس قربانی کو میری امت کی طرف سے قبول فرما. اسی طرح حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ان کے دریا فرمانے پر اجازت دی، بلکہ حکم دیا کہ وہ اپنی ماں کی طرف سے حج کریں اور اس کا ثواب ان کو پہنچا دیں. نمبر 3، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبرستان آئے اور وہاں سورہ یاسین پڑھے اور اس کا ثواب اموات کو پہنچانے کی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان اموات، مردوں کی عذاب اور تکلیف میں کمی فرما دیتے ہیں. اس کی برکت سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کلام ہے، اس کو دل کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کا دل ہے. نیز فرمایا کہ جو شخص قبرستان میں آئے اور وہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھے، پھر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے پوری سورت، پھر سورہ الہاکم التکاثر پڑھے، پھر یوں دعا مانگے کہ اے اللہ میں نے آپ کا جو کچھ کلام پڑھا ہے، اس کا ثواب جو کچھ مجھ کو ملا اس کو یہاں کے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بخشتا ہوں، ان کو ثواب پہنچاتا ہوں، تو قیامت کے دن وہ سب کے سب اس کی شفاعت کریں گے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں ایسا ہی نقل فرمایا ہے. ان سب احادیث نبویہ پر غور کرنے سے حسب ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں. نمبر 1، مردوں کے حق میں ہمدردی کا کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں بجز اس طریقے کے جو سنت و شریعت سے ہمیں بتلایا گیا ہے. نمبر 2، ایصال ثواب سے گنہگاروں کا تو عذاب و تکلیف اس میں کمی ہوتی ہے، اس کا فائدہ پہنچتا ہے.
اور بچوں اور نیک بندوں بزرگوں کو ان کے مدارج کے بڑھنے کا فائدہ پہنچتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اوپر کی پہلی اور تیسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو بدنی عبادت مثلا قرآن مجید کی تلاوت، نماز، روزہ، حج، کلمہ طیبہ، درود شریف، استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ مردوں کو مالی عبادت مثلا قربانی کرنا، حج کرنا، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کو کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا یا نقد دینا جو زیادہ نفع کی چیز ہے، اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جو نفلی عبادت مالی ہو یا بدنی، اپنے جو بھائی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ چیزیں بدنی عبادت کہلاتی ہیں۔ کوئی کھانا کھلاتا ہے، کپڑا پہناتا ہے، صدقہ دیتا ہے مالی، وہ مالی کہلاتا ہے۔ تو دونوں طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں، جسمانی بھی اور مالی بھی۔ تو ثواب تو پہلے خود اس کو ملتا ہے جو شخص یہ کام کرتا ہے۔ نفلی عبادت بدنی یا مالی جب پہلے کر لی جائے گی تب اس کے وہ ثواب کا مستحق ہوگا، کیونکہ عمل اسی کا ہے۔ جب عبادت کر چکنے کے بعد یعنی ثواب کا مستحق ہو جانے کے بعد وہ اللہ سے یوں دعا کرے کہ اے اللہ، میں اپنی اس عبادت کا ثواب فلاں کو، کسی ایک کو یا کئی کو بخشتا ہوں، اس کو پہنچاتا ہوں اس کا ثواب، تو وہ ثواب ان مردوں کو بھی اتنا ہی ملتا ہے اور پڑھنے والے کو بھی اتنا ہی ملتا ہے۔ لہذا اگر کوئی عبادت کرنے اور ثواب کا مستحق ہونے سے پہلے ہی یہ کہے کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیجئے، مثلا کھانا ابھی غریب اور محتاج کو دیا نہیں، وہ گھر ہی میں رکھا ہوا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ اس عبادت کا ثواب اس کو پہنچا دیجیے، تو ابھی تو اس نے عبادت نہیں کی، ابھی تو اس کا ثواب اس کو خود ہی نہیں ملا، تو وہ دوسروں کو کیسے پہنچا سکتا ہے۔ فائدہ، مالی عبادت میں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مال چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، لہذا اسی کے نام پر اس کو خوش کرنے کے لیے اور اسی سے دنیاوی اور اخروی نفع حاصل کرنے کے لیے سے خرچ کرنا چاہیے، کسی غیر کے نام پر نہیں، چاہے وہ نبی ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی ولی ہو، کسی کے بھی نام پر نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے نام پر اہل اسلام کے ہاں جائز ہے، اور اہل اسلام کے ہاں غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز جائز و درست نہیں ہے۔ خوش دلی سے خرچ کرنا چاہیے، جبر سے یا برادری کی مجبوری سے، شرما شرمی سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں ثواب خود اسی کو نہیں ملتا تو وہ دوسروں کو کیا پہنچائے گا۔ طیب اور حلال مال سے کرنا چاہیے، سود اور رشوت لے کر عبادت کرنا اور ثواب کی نیت یا امید رکھنا یہ سخت گناہ ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک اگر کوئی آدمی حرام کو ذریعہ بنائے تو اندیشہ کفر کا ہے۔ بہت غریب اور محتاج کو دینا چاہیے اور چھپا کر دینا چاہیے، نام نمود نمائش کا دخل نہ ہونا چاہیے، اور غریبوں کو وہ چیز دے جس کی ان کو ضرورت ہو۔ بعض لوگ مسجدوں میں، مدرسوں میں اور لوگوں کو ایسی چیز دے دیتے ہیں جو رکھی رہتی ہے، کام ہی نہیں آتی، پھر پوچھتے ہیں کہ کیا کریں۔ تو یہ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے، چونکہ مال ہر وقت موجود نہیں رہتا، اس لیے بیچارے اموات کو آرام پہنچانے کو مال ملنے کے وقت تک اتنا ملتوی نہ رکھے۔ مردوں کو ثواب پہنچانے کی سبیل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہر وقت کھول دی گئی ہے۔ جس وقت کوئی عزیز، کوئی اپنا دوست یا رشتہ دار، بزرگ یا خود حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آئے، مثلا اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کو یاد آتی ہے، بہت اچھی بات ہے، صالحین میں سے ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں، فوراً کچھ پڑھ کر الحمد شریف یا قل اللہ شریف یا کلمہ طیبہ یا درود شریف وغیرہ پڑھ کر ایصال ثواب کر دے، کیونکہ کھانا یا مٹھائی کھٹائی یا مالی عبادت کو اور قرآن پاک اور کلمہ پڑھنے کو اور بدنی عبادت کو ساتھ ساتھ کرنا لازم و ضروری نہیں ہے، نہ ان دونوں کا ساتھ ساتھ کرنا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین طب تابعین سے منقول و ثابت ہے۔ اس لیے مالی عبادت کے انتظار میں جو آسان بدنی عبادت ہے اس کے ثواب کو پہنچانے کو ملتوی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سنت آسان ہوتی ہے، سنت مختصر ہوتی ہے اور سنت مقبول ہوتی ہے۔